عالیہ حمزہ کا جیل سے خط جس کا عنوان ہے اف تک نہ کی۔ 8.5 ماہ سے زیادہ عرصہ بے گناہی کی جیل کاٹی اور ابھی بھی کاٹ رہی ہوں مگر اف تک نہ کی۔ 10 مئی میری بیٹیوں کے سامنے میری چھوٹی بیٹی پر ریوالور تانا گیا، گھر کی ہر کھڑکی، ہر شیشہ، ہر دروازہ توڑا گیا مگر اف تک نہ کی۔ آنکھ زخمی، بازو زخمی، ٹانگ زخمی، چپل پہنی ہوئی گھر کے جوڑے اور شفون کے دوپٹے میں گھر سے اغوا کیا گیا۔ زخمی آنکھ پر کالی پٹی، منہ پر کالا کپڑا باندھا گیا، ہتھکڑی ڈالی گئی، اف تک نہ کی۔ تہجد کی نمازوں کے لیے مجرموں والی عمارت کے کونے میں تھوڑی سی جگہ ملی، نہایت غلیظ باتھ روم استعمال کرایا گیا مگر اف تک نہ کی۔ شروع کے 25 دن جیل میں ایک جوڑے اور ایک چپل میں گزارے، گھر والوں کی شکل تک نہ دیکھی، نہ ملاقات کی اجازت دی گئی، پھر بھی اف تک نہ کی۔ 5 دن تنے تنہا موت کی چکی میں رکھا گیا، اف تک نہ کی۔ دنیا سے کوئی رابطہ نہیں اور اس چکی کے آگے سے گزرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں، پھر بھی اف تک نہ کی۔ مہینے بعد فیملی کو بلایا گیا کیونکہ لگتا تھا کولیپس کر جاؤں گی۔ پیغام ایک ہی تھا کہ اگر باہر نکلنا ہے تو تحریک انصاف چھوڑ دو۔ میرا جواب بھی ایک ہی تھا، میں بہت کمزور اور میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ مجھے زمینی خداؤں کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ آج بھی یہی دعا ہے کہ میرا رب اس جیل سے مجھے خوشی، سلامتی، عزت اور استقامت کے ساتھ بری کرے۔ میں بے گناہ ہوں اور معصوم ہوں۔ چچلاتی دھوپ اور مئی جون کی گرمی برداشت کی، مچھروں والے گندے غلیظ موت کی چکی برداشت کی مگر اف تک نہ کی۔ شروع میں ایک خالی چارپائی ملی، نہ تکیا، نہ بستر، نہ چادر دی گئی، اف تک نہ کی۔ بیٹیوں کو گلے لگانے کے لیے ترس گئی لیکن اجازت نہ ملی اور پھر بھی اف تک نہ کی۔ بوڑھی ماں روزے رکھتی رہی اور لفظ ایک ہی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ گھنٹوں پریزن وین میں رکھا گیا مگر اف تک نہ کی۔ سردیوں میں 9/12 کی موت کی چکی برفیلے قبر کا منظر پیش کرنے لگی۔ ہڈیوں تک جما دینے والی ٹھنڈ سے پانی سے وضو کرتی ہوئی محسوس ہوتا تھا کہ برف میں موجود ہوں، اف تک نہ کی۔ عید کے دوسرے دن میری فیملی 3 گھنٹے جیل کے باہر ملاقات کا وقت مانگتی رہی مگر اجازت نہ ملی اور برتھ ڈے وش کرنے کے لیے کیک کے ساتھ میری بیٹیاں اور شوہر جیل کے باہر انتظار کرتے رہے مگر ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ میری خوشی، میری دنیا، میری کل کائنات، حمزہ جمیل ملک، جو ہر فیصلے میں میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑا رہا۔ کینسر سروائیول ہے، عدالت، کبھی جیل، کبھی ATC، بچیوں کو دیکھنا، گھر میں ماں باپ، کاروبار، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ کب میں جیل سے رہا ہو کر باہر آؤں اور کب ان سب کا خیال رکھوں۔ عیدیں، شبراتیں، سب خوشیاں مانند پڑ گئیں۔ بڑی بیٹی نے ایک سیمسٹر ماں کی وجہ سے ڈراپ کر دیا، پھر ہمت کر کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیجا تو اسے جاتے ہوئے گلے بھی نہ لگا سکی۔ یہ سب ہوا لیکن اف تک نہ کی۔ کل جب یہ بیان دیا کہ میں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، میں اپنی عوام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ خود میری کیمپین کریں اور ووٹ پر پہرا بھی خود دیں، تو پھر سے سختیاں شروع ہو گئیں۔ آپ کر لیں سختیاں، آپ نے پیچھ اکھاڑ دی، لیول پلینگ فیلڈ چھین لی، ہم نے پھر بھی اف تک نہ کی۔ ہم صبر، استقامت کے ساتھ ہر چیز برداشت کر رہے ہیں اور ہر دکھ برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور انشاءاللہ جیل کے اندر سے سرخرو ہوں گے۔